بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شر المذنبين والمجرمين المخاطب بالطاعة والياسين النبي المحجد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد المعصومين المظلومين من يوم الغد ويوم الدين آمين يا رب العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ہماری تمام سلام تمام ترجیح اس رب العالمین کے لیے دیوان ہے کہ وحدہ لا شریک ہے اور پروردگار عالم اس سے پہلے نہ کوئی تھا اور نہ جس کے بعد کوئی ہوگا. ہماری تمام سلام اس معلوم حقیقی کے لیے دیوان ہے کہ اس نے چاند سورج کو چمکنا سکھایا، ستاروں کو جگمگانا سکھایا، ہواؤں کو چلنا سکھایا اور پھولوں کو مہکنا سکھایا. وہ پروردگار عالم کہتا ہوا نظر آ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تمہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا دیا. درود بر محمد علیہ صل على محمد وآل محمد. اور نبی گرامی کی وہ نبی اکرم ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا. ایک یہ دو یہ نہیں، ان کی طیبہ حیات کو نمونہ امن بنا دیا انسان کے لیے. ان کی وہ پاک طیبہ حیات ہے، ان کی وہ پاک ذات ہے، کہ وہ ہستی ہے جن سے رب العزت بڑی محبت کرتا ہے، جنہیں بڑا چاہتا ہے. اور مولانا گرامی جب پروردگار عالم نے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کائنات کو بنایا، تمام نبیوں کو خلق کیا، اور جب تمام نبیوں کو خلق کیا تو پروردگار عالم نے انہیں معجزات عطا کیے. اور جب باری باری تمام نبی اس کائنات سے چلے گئے تو ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی چلے گئے. لیکن کیا شان ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم نے انہیں ایسا معجزہ عطا کیا کہ جو قیامت تک زندہ رہے گا، قائم و دائم رہے گا، جس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. ایسا معجزہ یعنی کلامی پہاڑ جیسا معجزہ. اور پروردگار عالم نے آپ کو ایسے وارث عطا کیے کہ کسی کو بھی ایسے وارث عطا نہیں کیے جو ہر قدم پر ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہیں. تبلیغ دین اللہ کے نبی کر رہے ہیں،
مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں سہ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنی امت کو سب جانتے ہیں آپ کی بدوا نہیں دی، فقط آپ کی زبان پر یہی جو ہوتے تھے، اے پروردگار انہیں ہدایت نصیب فرما، ان کا کفر ختم کر۔ تبلیغ دین میں آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی مشکلات ہیں، مولائے کائنات ہیں، اتباع رسول کر رہے ہیں، قدم قدم پر ساتھ دیتے ہوئے چل رہے ہیں، مصیبتیں سہ رہے ہیں لیکن کفر نہیں کر رہے۔ یہ ہے اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت دین۔ قدم قدم پر ساتھ دیا محمد اور آل محمد نے دین اسلام کو بچانے کے لیے مصیبتیں سہی، پریشانیاں سہی، اور علی اور اولاد علی نے آگے اس بیڑے کو سنبھالا۔ اور کس طرح سنبھالا؟ مولائے کائنات اور جناب حسن مشتبہ کے بعد دین کو بچانے کے لیے مولا حسین آگے بڑھے، مولا حسین آگے بڑھے۔ تصور کیجیے کہ دین کی خاطر مولا حسین نے کتنی قربانیاں ہیں، کتنی مصیبتیں سے دین کی خاطر آپ نے دین اسلام کو بچانے کے لیے حج کو بڑے رکھ دی، کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے آپ حج کو عمرے میں تبدیل کر کے رخصت ہو رہے ہیں اور روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب آپ کو پتا چلا کہ قاتل حاجیوں کی صورت میں خنجروں کو اپنی کمروں میں چھپا کر حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو آپ نے حج کو تبدیل کیا۔ تصور کیجیے کہ اگر وہ وقت آئے کہ کبھی ہمارا جانا کربلا ہوگا، حسین کے حرم میں ہوں یا مولا اللہ کے حرم میں ہم جائیں اور دروازے سے واپس ہمارے دل پر کیا حج کے لیے جائیں تو اور حج نہ کر سکے، اللہ کے واپس نہیں، یہ پتہ آئے تو ہمارے بھی کیا پوچھے گی حسین کی قربانیاں کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے ہمارا نے اپنے حج کو عمرے کو تبدیل کیا۔ جب آپ یہاں سے چلے ہیں تو آپ کے پاس ہم سے سخت رفت آتے تھے کہ مولا ہمیں یزید کے ظلم سے بچائیے، مولا جلد یہاں رہیے، ہم سے اس کے ظلم و ستم برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ آپ انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ قتل کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی۔ مختلف کتابوں میں مختلف روایات ہیں، 8,000 18,000، بہت جب تعداد ہو گئی، کثرت سے لوگ اصرار کرنے لگے تو آپ نے خط لکھایا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کوفے آنے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اور جب وہ دیکھیں گے کہ حالات سازگار ہیں مجھے بلائیں گے، میں سلام ہوگا۔ بس معاملات کی گرامی جناب عقیل کون؟ جناب عقیل وہ ہے کہ جن کے متعلق مولا حسین فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، ایلچی کے طور پر اپنے بھائی مسلم کو بھیجو، اور اجازت دی آپ نے کہ ٹھیک ہے مسلم، اگر لوگ تمہاری محنت کریں تو صحیح ہے، جنگ پر آمادہ ہو تو جنگ کریں۔ جناب مسلم کے اوپر چھوڑا، جناب مسلم کا صرف آپ اتنا ہی تصویر سکتے ہیں کہ مسلم کون ہے؟ جناب مسلم سفیر حسین ہے، ایلچی حسین ہے، مولا کا پیغام خط لے کر گئے تھے، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن جب آپ پڑھنے پر آئے، دیکھنے پر آئے، فضائل مسلم کی کوئی حد نہیں، فضائل مسلم علیہ السلام کی کوئی حد نہیں ہے۔ جناب مسلم کون ہے؟
جناب عقیل کے فرزند ہیں، مولائے کائنات کے بھتیجے ہیں، مولائے کائنات کے داماد ہیں، ایسے شجاع ہیں، ایسے جری ہیں کہ لوگ کانپتے ہیں آپ کی دلیری سے، آپ کی شجاعت سے، با اخلاق ہیں، با کردار ہیں۔ اور روایتوں میں لکھتا ہے آپ کا علم اتنے عروج پر تھا، اتنے عروج پر تھا آپ کا علم کہ آپ کا علم کہلائے۔ کیا شان ہے جناب مسلم علیہ السلام بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب مسلم علیہ السلام کے متعلق اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مولائے کائنات کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنا شروع کیا، اے علی، علی عقیل سے مجھے بڑی محبت ہے، عقیل کو میں بڑا چاہتا ہوں، عقیل جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ اور پتہ ہے اس کا سبب کیا ہے؟ عقیل اور اولاد عقیل کی فضیلتیں کم نہیں ہیں، فضیلت ہے عقیل اور اس کی اولاد۔ اور لیکن کس وقت آپ نشاندہی کر رہے ہیں، کس وقت آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب جناب مسلم اس کائنات میں نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں مسلم سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مسلم کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا، ایک فرزند تیرے فرزند پر اطاعت میں شہید، تب آپ نے نشان اس لیے میں عقیل سے محبت کرتا ہوں کہ تیرے فرزند پر عقیل کا فرزند شہید ہے۔ جہاں تک دیکھا جائے تو کربلا کے شہیدوں کی جب ابتدا ہوئی تو پہلے سب سے پہلے شہید ہم دیکھتے ہیں کوفے میں حسین شہید۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، دوسرے میری عطرت، محافظ قرآن، دونوں کے نام سے مجھ سے نہیں رہنا، حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملو، ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ لیکن دنیا میں کیا نظر آیا؟ اقتدار کے خاطر جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو ظلم و جور کی انتہا، لوگ پریشان ہو گئے، کوفے سے خط برخط آنے لگے، مولا آئیے یا امام ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ پر یزید کے ظلم و جور سے مولا نے جناب مسلم کو سفیر بنا کر بھیجا، اپنا ایلچی بنا کر بھیجا۔ اب یہاں جناب مسلم جب کوفے پہ پہنچے ہیں تو آپ نے مولا حسین کا خط پڑھ کر سنایا، لوگ پڑھتے محبت سے جھومتے اور تحریر ہے کہ ایک ہی دن میں کافی لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ بیعت کا سلسلہ جاری رہا اور یہ سلسلہ 18,000 لوگوں تک پہنچا۔ 18,000 جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ مسلم ہم تیار ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مولا حسین کو بلا دیجیے، ہمارے امام کو ہمارے پاس بلا دیجیے۔ جب حالات کو سازگار دیکھا جناب مسلم نے ایک خط تحریر کیا، اے آقا حسین، اے میرا حسین، تشریف لے آئے کہ حالات سازگار۔ اب یہاں یزید کو پتہ چلا کہ سفیر حسین آئے ہیں، لوگ بیعت فریاد کر رہے ہیں، حسین کی طرف پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری حکومت خطرے میں آئے۔ حاکم کوفہ بہت نرم دل ہے، اسے ہٹا دو، اس کی جگہ کسی سخت دل کو حاکم کوفہ بناؤ۔ یزید نے حاکم کوفہ تھا، اسے حضور کیا اور ابن زیاد ملعون کو حاکم کوفہ بنایا۔ ابن زیاد ملعون سے کہا کہ فوراً تیزی سے پہنچ کوفے، دیر نہ ہو۔
یہ اتنی تیزی سے آیا، اتنی تیزی سے اپنے لشکر کو کافی گولی کرایا کہ لوگوں کو پتا چلا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے. لوگ جو جمع ہوئے دیکھا کہ ایک نقاب تو اس درمیان میں ہے اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ میں روک سکتے کہ مولانا حسین آ گئے. مولانا حسین آ گئے. یہ لوگ دوڑتے ہوئے پہنچے اور آگے جا کر کہتے ہیں آقا یا مولانا حسین بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، ہم آپ کو کب سے پکار رہے تھے. مولانا جزید رزق انتہا کرتی ہے، مولا اسے شر سے بچائیے. اتنا سننا تھا کہ ابن زیاد مغرور نے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھایا. نقاب کا ہٹانا تھا کہ سب نے حیرت کی لہر اٹھی، خوف کی لہر اٹھی. مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے بہت تیزی سے تو مسلم کے ہاتھ پر لحاظ کر رہے ہو. جتنے محبان حسین تھے انہیں گرفتار کروانے کا حکم دیا اور منادی کروائی کہ جناب مسلم کو بھی گرفتار کیا جائے اور اگر کسی نے مسلم کو پناہ دی تو اسے برباد کر دوں گا، اسے برباد کر دوں گا. کوئی بھی مسلم کے لیے اپنے گھر کو پناہ کے لیے نہیں کھولے، اس کے اوپر پناہ کے دروازے نہ کھولے. بس ہونا بھی کیا جناب مسلم جناب مختار کے گھر پہ جناب ہانی وقت کے گھر لگے اور ایسے میں جناب ہانی کے متعلق پتہ چلا کہ جناب مسلم ان کے گھر موجود ہیں تو ابن زیاد نے کہلوایا کہ ہانی انہیں پناہ دی ہے، مسلم کو یہاں بھیج دیں. جناب مسلم کو جناب ہانی نے ٹھہرایا اور کہا کہ نہیں مانا آپ نہیں جائیں گے لیکن میں چاہتا ہوں. بہت بیدار تھے، انہیں پہلے بیٹھ تھے. ایک مرتبہ دربار میں جا کر کھڑے ہوئے اور کہا مجھے شرم نہیں آتی، آگے رسول کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ شہید کرنے کا حکم دیتا ہے. اسے غصہ آیا اور اس نے وار کرنا شروع کیے اور جناب ہانی کی آنکھ سر ہوئی، چہرہ زخمی ہوا. شریر نے زخمی کیا جناب مسلم کو پتہ چلا کہ جناب شہید ہو چکی ہیں. آپ کے بعد افسوس ہوا بہت ہے. ایک مرتبہ ان لوگوں کو بلایا کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو نماز عشاء کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں ابن زیاد سے جنگ کروں. تو لوگ میرا ساتھ دینا. ایک نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلتی ہے، مسجد میں آپ نے نماز پڑھنا شروع کی. جو کہتے تھے کہ ہم مولا کا ساتھ دیں، جو کہتے تھے کہ مسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب جناب مسلم نے پلٹ کر دیکھا تو آہستہ آہستہ تمام لوگ نماز کے درمیان سے ہی جا چکے ہیں اور کچھ لوگ رہ گئے تھے جو عالم راہ میں جناب مسلم کو آہستہ آہستہ پیچھے سے بھی چپ چاپ چھوڑ کر چلے گئے. جناب مسلم نے جب دیکھا ایک مرتبہ ہمارے مولا میں تو آپ کو خط بھیج چکا کہ مولا حالات سازگار ہیں آپ آ جائیں، لیکن یہ تو کوفی ہے، انہوں نے دوا دی، انہوں نے چھوڑ دیا مولا دوا دی اور مجھے اپنی رقم پر چھوڑ کر چلے گئے. مولانا کہا جب انسان بے وطن ہوتا ہے نہ وطن سے دور ہوتا ہے، کہیں کے راستے آنے نہ ہو، سمجھ سکتے ہیں آپ اتنی مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں. کوفے کی گلیوں سے واقف نہیں ہے مسلم، وطن سے دور ہیں، چلتے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں میرے مانا آ رہے ہیں، میرے مانا آ رہے ہیں، میں نے کیوں بلایا، انہوں نے مجھ سے دعا کی، وفا نہیں کی. چلتے چلتے سرگردہ پھرتے پھرتے اتنے تھک گئے کے راستوں میں کہ شدید پیاس کا منظر ہوا. ایک مقام پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ اپنے گھر پر کھڑی ہوئی ہے. کہا اے قدیس خدا بڑا پیاسا ہوں، مجھے پانی کو رکھنا. وہ ضعیفہ جس کا نام توحل تھا وہ اندر گئی، پانی لے کر آئی. جناب مسلم نے پانی پیا اور وہ بھی گھبراہ گئی. مقداری جنابی کوفے میں بہت سی عورتیں تھیں
لیکن اس عورت کا نام پروردگار عالم نے قیامت تک ممبر سے زندہ کر دیا کہ جس نے آل محمد کو پانی پلایا. کون نے آل محمد کو پانی پلایا، اس کا نام قیامت تک زندہ رہے گا. ایک مرتبہ کہتی ہے اے مرد مومن، میں نے تجھے پانی پلایا، تیری آرزو پوری کی، اب تو ڈیوٹی کو نہیں پڑھ لیا جاتا کیوں نہیں ہے؟ اپنا گھر چلے، اپنے گھر چلا جائے. ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں کہ آپ آنا لگتا ہے پردیسی کو میرا کوئی مطلب نہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا میرے یہاں کوئی گھر نہیں، کوئی عزیز نہیں. کہا جناب کون ہے؟ زمانہ بہت برا شور ہے کہ جی حسین مسلم کو ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ انہیں شہید کیا جائے. کہا انا مسلم، انا مسلم، میں ہی مسلم کی وکیل ہوں. اتنا سننا تھا صحیح وقت کو بھی اوپر گر اور تڑپ کر کہتی ہے سید زادے اے آقا آپ میرے در پر موجود میں مالا جلدی اندر چلیے، میں باپ کی قمیض ہوں. جناب مسلم کو لے کر اندر گئی، ایک حجرے میں چھپا دیا. تمام رات جناب مسلم نے عبادت میں بسر کی ہے. ایک مرتبہ چند لمحے کے لیے آپ کی آنکھ لگی، آپ نے کیا دیکھا کہ مولا کائنات آئے ہیں اور کہتے ہیں میرے مسلم جب میرے پاس آ جاؤ. اٹھ کر بیٹھ گئے. بس ایسے میں تو اور وضو کے لیے پانی لے کر آئی. آپ نے فرمایا بس مجھے لگتا ہے یہ میری آخری دن ہے، میں بہت جلد یہاں سے چلا جاؤں گا. ایسے میں وہ گئی ہوئی تو اور کا بیٹا دشمنان ہے لبید کا، اس نے ابن زیاد کو جا کر بتایا کہ جس مسلم کو تلاش کر رہے وہ ہمارے گھر میں موجود ہے. تو ابن زیاد نے لشکر کے لشکر بھیجے. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جب آپ کے کان میں آئی ہے نا، جناب مسلم نے اپنا امامہ پہنا اور پہنی تلوار اٹھائی گھر سے نکلنے لگے. دعا کہتی ہے مولا وہ کہتے ہیں تلوار مولا باہر نہ جائیے، جو بھی گھر میں آئے اسے قتل کر دیجیے گا. میرے مولا نے کہا میری مرد گوارا نہیں کرتی کہ جس نے مجھے پناہ دی اس عورت کے گھر میں لشکر یزید آ جائے. میں کہوں گی مولا یہ وقت ہو گیا سیلانیوں کے گھر میں جلائے جائیں گے. لشکر یزید ہمارے موقع کو جائے. بس جناب مسلم باہر آئے، لشکر پروار کرنا شروع کیا. جنگی بہادر مسلم آگے بڑھتے جاتے تھے، دشمنوں کو گرفتار کرتے جاتے تھے. ایک مرتبہ جب لشکر ختم ہونے لگا، ارے لوگوں نے کہا جاؤ ابن زیاد سے کہو اور لشکر بھیجے. ابن زیاد کہتا ہے کیا ہو گیا؟ ایک انسان کو پکڑتے گئے ہو، اتنے لشکر کو بلا رہے ہو. کہا علی کے ہاتھوں کا پانا ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے. جب دیکھا جناب مسلم کسی طرح کی گرفت میں نہیں آ رہے ہیں، ظالموں پر مار رہے ہیں، تو بس آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، کہاں کھولا گیا، اس کے مال بچھائی گئے. مسلم مار کرتے ہوئے آگے آتے جاتے تھے اور یہ لوگ پیچھے ہٹتے تھے. جناب مسلم گڑے میں گر گئے. آپ کی تلوار دے دو ہم تمہیں بنا دیں گے، ہم قسم کھاتے ہیں. ایک مرتبہ تلوار دینا تھا مسلم کو رسیوں میں جکڑا، زنجیروں میں جکڑا. جناب مسلم نے فرمایا یہ پہلا دھوکہ ہے کہ تم نے قسم کھا کے کیا ہے. بس اللہ نے امام کہیں سے تلوار بڑھ رہی تھی، کہیں سے تیز ہے. جناب مسلم زخموں سے چور چور کہیں سے پتھر آ رہے تھے. ایک شہید نے ایسا وار کیا آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے. آپ کا ہوٹ کٹ گیا، آپ کا ہوٹ کٹ گیا، خون بہنے لگا. وکیل کا شیر درمیانہ میں گرا ہوا ہے. بس جناب وکیل کو کھینچ
ہوئے دربار انتظار میں لے کر گئے. ارے آپ شدید پیاسے تھے, آپ نے کہا پیاس لگ رہی ہے. ایک شخص آگے بڑھا, پانی کا پیالہ دیا. آپ چاہتے تھے پانی پیے, آپ کے چہرے کا خون گر دوبارہ پانی مانگا, پھر خون گرا. سمجھ گئے کہا خدا کو یہی منظور ہے, اب سامنے ایک اور سر مجھے سیراب کریں گے. بس اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے میں یزید کہتا ہے یہ مسلم ابن زیاد کرامی ہے, اس سلام کر سینے کو تاک کے کہا یہ محمود میرا امیر نہیں ہے, میرے امیر مولا حسین ہے. بس اتنا سننا تھا. ابن زیاد کو غصہ آیا اور کہتا ہے مسلم کے سر کو تن سے جدا کرو, بلندی پر لے کر جاؤ, مسیح سے لاشیں کو نیچے گرا دو. بس سالارہ امام ادھر میرے مولا حسین راستے میں بے قرار ہے, مستقیم ہے. مولا عباس نے دیکھا, فرمایا آپ پر کیا بات ہے, بڑے مستقیم ہے, بہت پریشان. تو عباس ہماری انگلیوں کے درمیان دیکھو, ہمارے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان. اب جو جناب عباس نے دیکھا کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے زخموں سے چور چور, چہرہ جھکا ہے, ہاتھ بندھے ہیں, گھٹنوں کے بل ہے, اور ایک خاتون بیٹھی ہے پردہ پوش دامن کو پھیلائے. کہا دیکھا پاس کون ہے, کہا نہیں والا چہرہ نظر نہیں آ رہا. کہا غور سے دیکھو, کہا لگتا ہے وہ ہاتھی غریب البدن ہے, اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی ہے. کہا پاس یہ ہماری ماں ہے, یہ ہمارا بھیا مسلم ہے جسے قتل کیا جا رہا ہے. ماں دیا گوشت لے دیا. بس سالارہ نے عباس تڑپ گئے, مولا جیسے معجزے سے مجھے یہ منظر دکھایا, مجھے پہنچا دے وہاں تاکہ اپنے بھیا کا سواد دے سکوں. ادھر گفتگو ہو رہی تھی, ادھر حسین نے معجزے سے کیا دیکھا, جناب مسلم کے سر کو جدا کیا. کوفے کے دروازے پر سر مسلم کو لٹکایا, فصیل کی بلندی سے لاشیں کو زمین پر پھینکا. آئے مسلم کے پیروں میں رسد ڈال کر کوفے کی گلیوں میں گھسیٹ کوچا گلی گلی جس میں ادھر کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں. ادھر میرے مولا نے فرمایا پاس قافلہ ٹھہرا دو, خیرے لگا دو, میری بہنوں سے کہو خبر دے دی ہے. خیمے لگے, بیویاں آئی, فرمایا بہن رقیہ کو لے آؤ, یتیم مسلم کو لے آؤ, اے زینب ہمارا مسلم شہید ہو گیا. جناب زینب تڑپی, مومنات گرامی, حسین خیمے میں بیٹھے, یتیم مسلم آئی. کچھ روایتوں میں نام عاتقہ ہے, کچھ میں حمیرہ. جناب مسلم کی صاحبزادی کو اپنے زانوں پر بٹھایا, ننھی ننھی سی بالیاں پھیلائی, سر میں دونوں شفقت تھے, اتنا دیکھنا تھا. عالقہ رسول کی بیٹی تھی, تڑپ کر کہو اے ماموں میرے بابا تو خیریت, ماموں میرے بابا تو خیریت سے ہے. اے ماموں جانا اس طرح پیار کر رہے ہیں جس طرح یتیموں کو کیا جس طرح یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. بچی کو اپنے گلے جیسے لگا کر پیار کیا.
کیا. اے بیٹیاں سے ہم تمہارے بابا ہیں. ازاداری منظر سائڈ میں ایک طرف 4 سالہ بچی کھڑی دیکھ رہی ہے جس کا نام سکینہ ہے. لیکن جب یتیم ہوتے ہیں تو بابا نے بالیاں پہنائی, دستے شبنم سر میں پھیرا, کلیجے سے لگایا, لیکن ہائے روزے عاشور, ہائے روزے عاشور, سکینہ انتظار ہی کرتی رہ گئی. کاش کوئی دستے شبنم سر میں پھیرے, کاش کوئی یتیمی کا پرسہ دے. لیکن کس طرح دیا گیا, سکینہ کے تماچے مار کے, گوشوارے چھین کے. آئیے بی بی, آئیے مسلم بن عقیل کا پرسہ دے رہے ہیں ہم. یہ قلیز ہے, سمیر حسین کا پرسہ دے رہی ہے. تابوت سمیر حسین رکھا ہے, بی بی ہم سب کے پرسے کو قبول کیجیے. مولا حسین ہم سب کے پرسے